الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات چل رہی تھی پل صراط اور جنت میں داخلے کی۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 کہ اللہ تعالی پل صراط پر انبیاء اور ان کے اصحاب کو رسوا نہیں کرے گا، اور ہر وہ شخص اس جماعت میں شامل ہے قیامت تک جو اللہ کی توحید اور پیغمبر کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ منظر کشی بڑی خوبصورت ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف سے دوڑ رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا اور اس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ نور نصیب فرمائے۔ یہی بات اللہ تعالی نے سورۃ حدید میں بھی فرمائی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہو، اس کی روشنی میں یہ پل صراط کو کراس کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، یہ نور اور یہ روشنی جو ہے یہ ایمان کی روشنی ہوگی، عقیدہ توحید کی روشنی ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی روشنی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر شخص کو اس کے ایمان کی برابر روشنی نصیب ہوگی، جتنا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا اتنی ہی بڑی روشنی نصیب ہوگی، اور جتنا کمزور ہوگا اتنی ہی لائٹ مدھم ہوگی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں معرفت الہی حاصل ہونی چاہیے، اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، اور ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ اس بادشاہ کے علاوہ کائنات میں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا، جیسے وہ دیکھتا ہے جیسے وہ سنتا۔ سنتے تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ساری دنیا سنتی ہے، لیکن جیسا سمیع بصیر رب ہے ایسا کوئی نہیں۔ فرمایا بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پچھلے جمعے میں پڑھا تھا جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ دور کر کے اس کو جنت کی خوشخبری دے۔ اب جو پل صراط سے اپنے نور سے گزر رہے ہیں، آگے کیا ہے؟ آگے بشراکم الیوم، خوشخبری ہے اس دن، باغات کی، جنات کی، نعمتوں کی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر خالدین فیہا، ہمیشگی اس میں رہو، ہمیشہ اس جنت میں رہو۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہاں ایک اور جماعت بھی ہوگی، یاد رکھیے گا، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ سارے پہنچے ہوئے ہوں گے پل صراط سے، تو ہر شخص نے گزرنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی گزرے، انبیاء بھی گزرے۔ تو وہاں ایک جماعت اور ہوگی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ایک اور بھی ہوگی، منافق مرد اور عورت، وہ ایمان والوں سے کہیں گے بھائی ذرا آہستہ چلو، دیکھو کیا قرآن ہے، انتظار کرو، جلدی کس چیز کی؟ اہل ایمان کو جلدی ہوگی جنت میں داخلے کی، وہ کہیں گے ہمارا انتظار کرو۔ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی روشنی حاصل کر لیں۔ اہل علم لکھتے ہیں، مفسرین، کہ روشنی ان کے پاس بھی ہوگی تو اچانک ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ منافق جو ہوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو نہیں، جدھر دیکھا بے پیندے کا لوٹا ادھر ہی لڑ گیا، کسی پیر کو دیکھا کوئی شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہنے لگے ہاں ویسے پیر تو ہے پہنچا ہوا ہوں میں واپس گیا۔ نقتبس من نورکم، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی مل جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور مومن کیا کہیں؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جواب دیا جائے گا پیچھے جاؤ، پیچھے نور وہاں سے لے کر آؤ جہاں سے ہم لے کر آئے۔ کہاں سے؟ دنیا سے۔ جاگ کے بیٹھو بھائی، اس کو جگاؤ چودھری کو، جاگ کے بیٹھے چھوٹے لے رہے ہیں جمعے دے ہیں۔ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم
فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ بھائی پیچھے. کہا ایک معنی یہ، جاؤ دنیا میں، ہم دنیا میں ایک رب کا نام لیتے تھے، تمہارے منہ سے گولڑ بھی نہیں ختم ہوتا تھا. جاؤ دنیا کے اندر جا کر نور تلاش کرو. یہ نور دنیا سے ملتا ہے. تم مقبروں میں پڑے رہے، زندوں اور مردوں کے چرنوں میں پڑے رہے، تمہیں پیر اور فقیر یہی نظر آتے تھے، اللہ نظر ہی نہیں آتا تھا. جاؤ پیچھے اور وہاں سے نور لے کر آؤ. تلاش کرو جا کر نور کہاں سے ملتا ہے. نور کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. جسے اللہ کا پتہ ہی نہیں اسے نور کہاں سے ملے گا. اور اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، دوڑ رہا ہوگا نور ان کے دائیں طرف. آؤ بھائی تمہیں جنت کا راہ دکھاؤں. ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی ہوں گی دونوں کے اندر، مومنین اور منافقین کے درمیان. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک دیوار ہی کھڑی کر دی جائے گی. پلو چلو پیچھے آ کر. سبحان اللہ. ایک طرف باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ایک طرف رحمت، جنت، خوشبوئیں، نعمتیں، اور دوسری طرف عذاب، اندھیرا، دھوپ ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. اب جو دنیا میں ڈاما ڈول ہوتے ہیں، مولوی بنوں کے ماڈرن، مسجد میں جاؤں کے دربار پر، شاہ جی کے قدموں میں سجدہ کروں یا رب کی مسجد میں، ہے نا ڈاما ڈول. ابھی قبر ہوتی ہے شاہ جی کی پتہ نہیں کہاں، اور وہاں چوکھٹ پہ گرا پڑا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے بھائی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر. وہ سجدے کی حالت میں، جماعت کی صورت میں، کئی میل سفر کر کے قبر پر پہنچتا ہے، گھسٹتا ہوا سجدے کی حالت. یہ وہاں پر سارے اکٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے کیا؟ بڑا قرآن پڑھتا ہوں ایمان تازہ ہوتا ہے. ینادونہم، نادا ینادی، آوازیں لگائیں گے اونچی اونچی. الم نکن معکم، اور ہم تمہارے ساتھی نہیں؟ کبھی کبھی ہم بھی شاہ جی کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتے تھے، ہم نے بھی قربانی میں حصہ ڈالا تھا، ہم نے بھی سیلاب زدگان میں پرانے کپڑے اٹھا کے دے دیے تھے. الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور ہوتے ہیں ساتھ، جمعے کی نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے. الم نکن معکم، اللہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. کبھی نہ کبھی تو ہم مولویوں کے جلسے میں چلے ہی جاتے تھے نا، چلو آج ادھر ہی کھپ لیتے ہیں تھوڑی دیر، اور دل بے ایمان ہوتا تھا. قالو، جنتی کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، تھے تو صحیح تم بھی، قربانی میں حصہ ڈال لیتے تھے. قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا. کب مرنا ہے؟ ہم نے مرنا ہے، ابھی تو شاہ جی نہیں مرے، ہم کہاں سے مریں گے؟ اور مولوی یہ سمجھتا ہے، شاہ جی یہ سمجھتا ہے ابھی تو میں نے بڑے جنازے پڑھانے ہیں، میں نے مرنا ہے. آئے، یہ ہے فتنہ. اور دل میں کفر اور نفاق، مولوی جنت، دوزخ، فلان، شہتے، پھر اسلام کا مذاق. یہ میرا جسم میری مرضی، قمیض لگا کر اس پر لکھا ہوا کیا ہے؟ مسجد، مدرسہ، قاری صاحب. اصل دشمنی اسلام سے.
یہ سارے وہاں پر موم بتیاں آنٹیاں ساری جمع ہوں گی، سارے لائن کے اندر حاضر ہوں گے یہ قبر پرست، اور جنتی کہیں گے آپ جیسے توحید پرست کہیں گے قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہارے دل میں تو کفر تھا کہ کسی طرح موقع ملے تو مسجدیں گرا دیں، دیکھتے نہیں ہیں دربار آ جائے سڑک کے دوران اس مرے ہوئے قبر سے ڈر لگتا ہے، اور مسجد خدا کا گھر آ جائے فوراً بلڈوز کر دیتی ہے سی ڈی اے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، دل میں نفاق، صدیاں گزر گئی قیامت قائم نہیں ہوتی ہے تو کہانی ہے، ایسے ہی ممبروں پر شور ہوتا رہتا ہے۔ یہ اسلام کا مذاق اڑانے والے کہ ہمارے گھر میں تو دانے ہم تو روزے رکھے، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ہم کیوں روزے رکھے؟ اسلام کا مذاق کہ سارا اسلام داڑھی کے اندر ہی رکھا ہے، مذاق کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، مذاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ سارے رب محمد کی قسم وہاں لائن حاضر ہوں، کیونکہ دل میں نفاق، اعتقادی نفاق، بے ایمان ہے۔ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ توحید پرست وہاں سارے اپنے نور کی وجہ سے، رب کی رحمت کی وجہ سے اس نور کی روشنی میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور انہیں کہیں گے جاؤ پیچھے، جاؤ پیچھے۔ ایک تو مانا دنیا میں جاؤ، اور ایک جہاں سے اندھیرے میں سے نور اللہ نے ہمیں دیا تھا وہاں سے تم بھی لے آؤ، وہاں کوئی تقسیم ہو رہا ہے نور؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ توحید پرستوں کو خدا دے گا، اور تم انتظار میں رہے کہ شاید اسلام دنیا سے ختم ہی ہو جائے۔ یہ دیکھ لو کرونا آیا تھا، مسجد میں کرونا نظر آتا تھا ہر ایک کو، اور کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ مسجدوں میں تالے، مسجدوں میں پابندی، جماعت سے نماز پر پابندی، انتظار میں ہی رہے کہ یورپ کھا جائے گا، بس اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا اسلام قیامت تک رہے گا، مسلمان قیامت تک رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوری دنیا میں ایک شخص زندہ ہوگا اور وہ کہتا ہوگا اللہ اللہ اللہ، اس کے لیے سورج بھی قائم رکھے گا، زمین بھی قائم رکھے گا۔ اور یہ فتنے میں بس گئے مولوی اٹھا کے بھٹو ساروں کو دریا برد کرنے والا ہے، آ جائیں گے ہم سب پھر لال سرخ جھنڈے لے کے، پھنسائے رکھا انتظار میں ہی، شک و شبہ میں رہے، اور تمہاری آرزویں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ شیطان کہتا تھا بس غالب ہوئے، بس غالب ہوئے، یہ اسلام محدود ہو جائے گا بس مسجدوں تک۔ یہ ہے وہ ساری جماعت جو وہاں پل صراط پر روشنی میسر نہیں آئے گی۔ پھر حتی جاء امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ شیطان نے تو کتنا بڑا دھوکہ دے رکھا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس ایک بات یاد ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، عزیز ذو انتقام، نہ یہ تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے کسی بات پر مناقشہ کر لی تو پتہ ہی نہیں۔ پھر آج فیصلہ کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آج تم سے کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے، پیسے لگاؤ اور کام کرواؤ، نہ کافروں سے اور نہ منافقین سے، کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی پیری، کوئی فقیری، یہ سارے پیر پھنسے ہوئے ہوں گے وہاں پر۔
جو اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، سارے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنتی تو اپنے نور کو لے کر جا رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، اور یہ منافقین اور کافر یہ سارے مأواکم النار وبئس المصیر، ٹھکانہ دوزخ، ٹھکانہ دوزخ۔ یہی بات اللہ نے یہاں پر کہی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون، وہ کہہ رہے ہیں مومن نور مل گیا، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، کوئی ہے واسطہ حسین کے صدقے نور پورا کر دے، میری مسجد کو اللہ کے فضل سے یہ اعداد حاصل ہے کہ شرک کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ اور قرآن اور دلائل کی صورت میں ربنا، اے ہمارے رب، کوئی ہے واسطے وسیلے طفیل صدقے، سبز گنبد کے صدقے، میر علی شاہ کے صدقے؟ نہ، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارا یہ جو نور ہے نا یہ پورا کر۔ کیوں؟ ڈر ہے، امید ہے کہ نور کے ذریعے اندھیرے سے چلتے چلتے جنت میں، اور ڈر یہ ہے کہیں یہ نور رب بجھا نہ دے، بجھانے والا تو وہ ہے، اس سے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور پورا فرما، واغفر لنا واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو تو ہر چیز پر قادر ہے، تو تو قادر ہے ہر چیز پر۔ اللہ قادر نہیں کہ منافقین کو بھی نور دے دے، قادر نہیں ہے، قادر، لیکن اللہ کا قانون ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نبی پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے اس دن روشنی نہیں، روشنی نہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زبان سے گالیاں دینا شروع کر دیں، زبان کی نہ قلم میں سختی نہ زبان میں سختی، دلائل کے انبار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان کے ہی خلاف ہے کہ زبان میں سختی آ جائے۔ قرآن منع کرتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ایک نابینا آیا تھا غریب اور چودھری بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے آ کر سوال کرنے لگا تو آپ کے پیشانی پر بل پڑے تو آسمان والے نے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، زبان کی سختی نہیں، چہرے کی سختی نہیں، اس لیے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو اگر کوئی مسلمان آ گیا تو چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس کا استقبال کر، یہی رب تیرے لیے صدقہ لکھ دے۔ کمال نہیں ہے؟ اور ہمارے دلوں میں سے سختی نہیں جاتی، میں فلاں تنظیم کا نہیں ہوں، میں فلاں تنظیم کا ہوں، اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں کون؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، دور سے ایک بندہ آ رہا ہے آپ کی طرف، آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اپنی قوم کا بڑا خبیث آدمی، جب وہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خوبصورت استقبال، آئیے پانی پلائیں، چائے پلائیں۔ امی عائشہ بڑی حیران رہ گئی، یہ تو بندہ بڑا خبیث آدمی۔ جب وہ چلا گیا آپ نے فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تو بڑا خبیث تھا، آپ نے فرمایا تھا. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا خبیث تو وہ ہے نا. آیا کس کے بعد؟ دشمن بھی آ جائے، عرب کی روایات ہے دروازے کھل جاتے ہیں، در گھر پر آ گیا. بڑی بڑی جو پنچایتیں ہوتی ہیں قتل کی بھی ہو جاتی ہیں، لوگ عرب میں یہ شماغ اتار کر قدموں میں رکھ دیتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارے پنجاب میں پگڑی ٹوپی اتار کر قدموں میں مخالف کے رکھ دیتے ہیں، وہ جھاڑ کر سر پر رکھ کر کہتا ہے جاؤ معاف کیا. اور ہم تقریر کے اندر زبان سخت کریں کہ یہ کافر کافر فلاں کافر، یہ کوئی اسلام کا پیغام ہے؟ اور یہاں رب جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقین سے اور کافروں سے کہہ رہا. دیکھیے سورۃ توبہ، فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. 73 نمبر آیت. اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ان پر سختی کرنے کا حکم دیا، جہاد کرو ان سے. ایک تو یہ رائے ہے اہل علم کی کہ منافقین کا جب نفاق ظاہر ہو جائے تو جیسے کافروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی کرو. اور دوسری رائے یہ ہے انہیں وعد و نصیحت کرو کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. بہت بڑا خطبہ ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بہت بڑا خطبہ. عرب میں ایک مرتبہ ہمیں موقع ملا ایک ادارے کے اندر، ایک شخص کو دعوت دی، وہ دائز پر آیا اور اس نے کہا یا عباد اللہ اتقوا اللہ، اور اللہ کے بندو رب سے ڈر جاؤ، اور اتر کر وہ چلا گیا. عرب عوام دھاڑے مار مار کر روتی. اس سے بڑا خطبہ کوئی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. وہ غار میں بند بندے نے جب رب سے دعا کی تھی اور اس عورت نے نیچے سے کہا تھا اوپر والے مرد کو جو زنا کے لیے تیار تھا، اللہ سے ڈر کیا کرنے لگا، اور چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور رب کو کہا یا اللہ اگر تیرے ڈر سے میں نے چھوڑا پتھر ہٹا دے. رب نے غار سے پتھر اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا. کیونکہ چھوٹا خطبہ. اور تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے ہے اور سختی کا حکم منافقین سے، کہ آستین کے یہ صاحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے خلاف ہے کہ وہ زبان کی سختی کریں، اور جو اہل علم ہیں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. زبان میٹھی لیکن صاف کہے یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا. گالی تو نہیں دی نا کسی. ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، حالانکہ شیطان تو سامنے نہیں کھڑا، یہ پتھروں کی صورت میں، مقبروں کی صورت میں اس امت کو تباہ کر کے رکھا. ساری امت کی اکثریت انہی کی پوجا پاٹ کر رہی ہے اور ہم لڑ رہے ہیں کہ جی. اہل ایمان آج کا آخری بات، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے.